نحمدک یا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ قد دعا بہا وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ او کما قال وقال صاحب الرسول سواد بن قارب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت سواک بمغن عن سواد بن قارب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی کہنے کے لیے بولنا پڑتا ہے اور آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اخلاق عالیہ اعمال حسنہ ایسے بلند و بالا ہیں کہ کوئی خاموش ہو جائے چپ ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوتی ہے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، عز و ناز نبوت، فخر و اعزاز رسالت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام صاحبان محبت و مودت، اہلیان سنت و جماعت، آج کی پروقار تقریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزم محبت رسول اس لیے سجائی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے جو ہمیں سرفراز کیا، اس پر اس کی بارگاہ میں شکر بجا لایا جائے۔ کیا مالک زمانہ جس کی آمد کو ترستا تھا اور صدیوں نے جن کا انتظار کیا اور نبی جن کے آنے کی خبر دیتے رہے اور لوگ نسل در نسل ان کے استقبال کے لیے تیار ہوتے رہے، وہ محبوب خدا تو نے ہماری مشقت و محنت کے بغیر ہی ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اس پر تیری بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے جتنے بھی ترانے گائیں، حق تو یہ ہے کہ اس سے حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبض ہستی میں تبش اور وجود عالم میں حرارت آپ کے وجود مسعود ہی کی برکت سے ہے۔ آپ اصل کائنات ہیں، اساس کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، صدر کائنات ہیں، حسن کائنات ہیں، صاحب لولاک ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی خاطر سب کچھ بنایا گیا، سجایا گیا، اور آج آپ نے بھی انہی کے لیے محفل کو سجایا ہے جن کے لیے رب العزت نے مخلوقات کو بنایا ہے۔ آپ تمام شرکائے بزم، بانیان بزم، دعوت دینے والے، تشریف لانے والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ کی بزم کسی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اس کا عنوان وہ ہے جو ساری کائنات کا عنوان ہے، اور اس کا پیغام وہ ہے جو کائنات کا پیغام ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان کے دم قدم سے ہی تو ساری بہاریں ہیں، ان کے سبب سے ہی تو ساری برکتیں ہیں۔ آج ہم اس لیے بیٹھ کر تذکرہ کرتے ہیں کہ کاش ہمارا یہ ذکر کرنا قبول ہو جائے، ہمارے لیے سامان بخشش ہو جائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ انہیں ہمارے ذکر کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس ذکر حمید کو اور تذکار پاک کو کر کے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور آخرت کے لیے بھی توشہ جمع کر سکیں۔ سامعین محتشم، میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے جس عنوان کو چنا ہے وہ بڑا حسین بھی ہے، دل افروز بھی ہے، وہ روح افزا بھی ہے، دل ربا بھی ہے۔ ایسا عنوان ہے، ایسا ٹاپک ہے، ایسا سلسلہ ہے کہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، حوصلہ افزا بات ہے،
جس کی وجہ سے دل کو کچھ اطمینان ہوتا ہے، سکون اور راحت میسر آتے ہیں۔ تو گرامیہ قدر وہ عنوان میں نے آیت کے حصے سے اور حدیث مبارکہ سے جو چنا اس کو کہتے ہیں شفاعت، کہ اللہ تعالی جل وعلا اپنے فضل عمیم کے ساتھ بندوں کے ساتھ جو سلوک کرے گا، کیفیت یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، بندے اس کے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے یہ اس کا انصاف ہوگا، اور جسے چاہے بخشش کا سامان پیدا کر دے یہ اس کا فضل و احسان ہوگا۔ اس نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے جب سوال کرو تو اس کے فضل کا سوال کرو۔ اے مالک، ہم تجھ سے فضل کے سائل بن کے حاضر ہیں کہ ہمارے ساتھ فضل و احسان، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ویسے تو تو نے جو اپنا محبوب نبی ہمیں عطا کر دیا، یہ بات ہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نبی اسی لیے دیا کہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ جب اتنا بڑا کسی پر انعام ہو جائے تو اس انعام کے پیچھے بھی ایک جہاں آباد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کو سسکیاں لیتی ہوئی اپنی مخلوق پر رحم اور ترس آ گیا، اور انتظار کے بعد انتظار، صدیاں گزر گئیں، شب و روز ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے رہے، دن رات انتقال کرتے رہے، اور پھر رب کو جب مخلوقات پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، صفات جمالیہ اپنے عروج کو پہنچیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب نبی رؤوف اور رحیم بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں، اس کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں، اس کی ہوئی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ایسا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی بات سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ جس کا جو فیصلہ کر دے اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اسے کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور کہیں بھی اس کو سنا نہیں جا سکتا، لیکن وہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے کچھ بندوں کو اذن شفاعت دے رہا ہے تاکہ ان کی بات کو سن کے ان کی وجاہت اور شان محبوبیت کو واضح کرے اور اپنی صفات جمالیہ کو ظاہر کر کے لوگوں کی بخشش کا سامان پیدا فرما دے۔ ان تمام طرق میں ایک طریق جو ہے اسے شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کا لفظ شف ان سے بنا ہے، شین فا عین، یہ اس کا مادہ ہے۔ پہلے اس کے معنی کو سمجھتے ہیں کیا ہے، پھر شریعت میں اس کا مطلوب کیا ہے، اس کے بعد اس کے دلائل کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ بات کو سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو جائے۔ شف ان کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جفت کر دینا، ایک موجود ہے ساتھ دوسرا بھی کھڑا کر دینا کہ وہ ایک اور ایک دو ہو جائیں۔ یہ جو دوسرے کو ملایا جاتا ہے، ساتھ کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں شف ان کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا معنی بیان فرمایا بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہوں یا ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اٹھا کے کہتا ہے والشفع والوتر، کہتا ہے طاق راتوں کی بھی قسم اور جفت راتوں کی بھی قسم۔ وتر جسے آپ وطر بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا تلفظ ہے، یہ کہتے ہیں طاق کو، اور شفع یہ کہتے ہیں جفت کو۔ اور اپنی سادہ زبان میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ وتر یا وطر کہتے ہیں کلی کو، اور شفع کہتے ہیں جوٹے کو۔ ایک ہو تو وہ طاق کہلواتا ہے، وتر کہلواتا ہے۔
جب اس کے ساتھ دوسرا ملتا ہے تو وہ جوٹا کہلواتا ہے، جفت کہلواتا ہے، اور جو جفت ہوتا ہے اسے ہی شفعن کہتے ہیں، اور جو جفت کرنے والا ہوتا ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ اور یہ عمل تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے، ایک ایک اور دو 11، یعنی اکیلا ہو تو ایک ہے، جب دوسرا ساتھ مل جائے 11 ہے۔ گویا شفاعت کے معاملے میں تو یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ ایک ایک اور دو 11، جب وہ دوسرا ساتھ ملتا ہے اس کے ملنے سے کام بن جاتا ہے۔ یہ تو اس کی لغوی بحث تھی۔ اب اس کا معنی دیکھیے کہ کیا ہے۔ الشفاعۃ السؤال فی التجاوز عن الذنوب والجرائم بینہم۔ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں کی معافی اور جرائم کی عفو کے لیے اپیل کرنا، گزارش کرنا، سوال کرنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہاں میرے اس بچے نے یہ غلطی کی ہے لیکن میں آ گیا ہوں، میری سفید داڑھی کو دیکھو، اب اسے معاف کر دو، سینے سے لگا لو اور کام پہ جہاں لگایا تھا لگائے رکھو، اس کو عرف عام میں شفاعت کہتے ہیں۔ اور جب وہ مان جائے کہ ٹھیک ہے اس کا جرم تو تھا لیکن آپ آ گئے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ عرف میں شفاعت ہے۔ اور شریعت میں شفاعت یہ ہے کہ کوئی بندہ حساب کے وقت رب العزت کی بارگاہ میں حساب میں مشکل میں ہو یا سختی میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہہ دے مولا یہ ہے تو مجرم، گناہگار ہے، لیکن اے اللہ تیرا جو میرے ساتھ وعدہ تھا اس وعدے کی برکت سے آج اسے معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ اب ذرا شفاعت کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، ویسے تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، 2-3 اقسام عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھانا آسان ہو جائے۔ اعمال جب تلیں گے تو کسی شخص کے جو ہی اعمال تلے یوں 2 پلڑے ہیں، یہ نیکیوں والا پلڑا ہے دایاں، دوسرا گناہوں والا پلڑا ہے، یوں برابر ہو گئے۔ اب کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، برابر ہونے کا مطلب ہے اس کے جتنے گناہ تھے اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ اب اس کا حساب ہونا تھا، جو پلڑا بھاری ہو جاتا اس کے موافق فیصلہ ہونا تھا، اگر نیکیاں بڑھ جاتی تو اسے جنت میں بھیجا جانا تھا، گناہ زیادہ ہوتے دوزخ میں گرایا جانا تھا، لیکن اب اس کے تو پلڑے یوں برابر ہو گئے۔ اب جب برابری ہو گئی وہ شخص سخت گھبراہٹ میں ہے، ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر اسے یاد آئے گا دنیا میں فلاں نیکی کو میں نے حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا، کاش آج وہ میرے نیکیوں کے پلڑے میں ہوتی، وہ باری ہو جاتا تو میرا کام بن جاتا۔ آج ہم جن نیکیوں سے روگردانی کر دیتے ہیں، غفلت کر دیتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں، پھر اس وقت پتہ چلے گا ان کی ویلیو کیا ہے، جب گھبراہٹ ہوگی، سختی کی کیفیت ہوگی۔ اور یاد رکھیے دنیا میں جب اعمال تلتے ہیں یا چیزیں تلتی ہیں تو جو پلڑا باری ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے، جس میں وزن زیادہ ہو اس کا جھکاؤ نیچے ہوگا اور جس میں کم ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ قیامت کو پلڑوں میں اعمال تو تلے گا لیکن ایسے ہوگا جو پلڑا باری ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے کی طرف آئے گا، یعنی اس دن تول اس طریق سے ہوگا۔ اب یوں ہی اس کے اعمال برابر ہیں، سخت گھبراہٹ میں ہے تو جلال ایزدی کے پیش نظر تھرا رہا ہے، مشکل میں ہے، اور دن کون سا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جب بائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بڑے سخت قریبی بھی دور ہوتے ہوں گے، ہر کوئی نفسی کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، وہ کہے گا کسی طرح میری جان چھوٹ جائے، میرا حساب کلیئر ہو جائے، میں بخشا جاؤں، باقی جدھر بھی جاتے ہیں جائیں۔
گرامی قدر ایسی سخت کیفیت کے وقت اس شخص کے یوں ترازو برابر ہیں. اب وہ تلاش کر رہا ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہے، ماں کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنے حساب میں فکر مند ہے، بھائیوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں اور نیکیوں کے بارے میں متفکر ہیں. اب اسے کوئی آسرا نہیں مل رہا، سہارا نہیں مل رہا. اب جب یہ کیفیت ہے، ذرا توجہ فرمائیے، برابر اس کے پلڑے ہیں اور اسے کوئی آسرا اور سہارا نہیں مل رہا، اتنے میں رسول مکرم آ کے کہتے ہیں مولا یہ میرا امتی ہے، دیکھ اس نے حساب برابر تو کر دیا، اے مالک تھوڑی سی رحمت فرما، اس کا نیکیوں کا پلڑا یوں باری کر دے. اور رب اپنے محبوب کی کہنے پر یہ کام کر دے گا تو اس عمل کو شفاعت کا عمل کہتے ہیں. دوسرا شفاعت کا عمل یہ ہے، کوئی شخص کبیرہ گناہوں کی وجہ سے سختی میں مبتلا ہوگا اور کریم آقا علیہ السلام کہیں گے مالک ہے یہ مجرم. آقا علیہ السلام کو وکیل امت نہیں کہا جاتا، شفیع امت کہا جاتا ہے. وکیل کہا کرتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم کیا نہیں ہے، اس نے قتل کیا ہی نہیں، اس نے چوری کی نہیں، اس نے ڈاکہ ڈالا نہیں، اس نے یہ غلطی اور گناہ نہیں کیا، اس نے کرپشن نہیں کی، اگرچہ کی ہو. لیکن آقا علیہ السلام ایسے نہیں کریں گے. آقا علیہ السلام وکیل امت نہیں ہوں گے، شفیع امت ہوں گے. آپ کہیں گے مولا اس بندے نے جرم کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، مگر مولا اس کو نہ دیکھ، میرے ساتھ تیرا جو وعدہ ہے شفاعت کا اس کی برکت سے اس کو معاف کر دے. اس کو شفاعت کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں اپنی امت میں سے کبائر والوں کی بھی شفاعت کروں گا. فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی. تیسری قسم شفاعت کی کہ ایک شخص حساب و کتاب کے بعد دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے اور آقا علیہ السلام کہتے ہیں یا رب یہ میرا امتی گناہوں کی سزا پا رہا ہے، اے اللہ اب میری شفاعت کے ساتھ اس کو بخش دے. رب اجازت دے دے، آقا علیہ السلام اس کو دوزخ سے نکالیں اور جنت میں لے آئیں. یہ شفاعت کی تیسری قسم ہے. اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، بات سمجھانا مقصود تھی. اب پتہ چلا کہ شفاعت ہے کیا. شفاعت کی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ اور دوسری کو کہتے ہیں شفاعت عامہ. پھر شفاعت عامہ کی علماء نے اس پر بڑی بحث لکھی. علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے 40 اقسام لکھی اس کی اور سب دلائل قرآن و حدیث کے ساتھ مزین کی. قاضی ایاز علیہ رحمہ نے شفاعت پر بڑی گفتگو کی. بہت سارے علماء نے اس عنوان پر بہت سارا مواد جو ہے وہ جمع کیا اور امت کے لیے جو آسانی کا کام تھا وہ بھی انہیں بتایا. یاد رکھیے اس اثناء کوئی شخص اعمال سے بیگانہ نہ ہو جائے، کوئی فرائض سے کوتاہ نہ ہو جائے، کوئی صالحات کو ترک نہ کر دے. ایسا شخص اپنے آپ کو خود جرم میں مبتلا کرتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ گناہ ایسے ہو جائیں کہ سرکار سلام ان گناہوں کی وجہ سے ہم سے چہرہ ہی پھیر لیں. خدا کا قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے ایسا بھی ہوگا وہ حضور بعض لوگوں کے لیے شکایت کریں گے اور کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس سے الگ ہو گئے تھے. اے اللہ میں ان سے بیزار ہوں، الگ ہوں. ایسا نہ ہو جائے. اپنے آپ کو درست سمت پر چلائیے، صالحات کو جمع کیجئے، خیر و برکت جمع کرتے رہیے اور پھر ساتھ استشفاء بھی کرتے رہیے کہ تقیہ اور بھروسہ اعمال پر نہیں ہے. اعمال ضروری ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ خدا کا فضل اور اس کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت ہماری بخشش کا اصل سامان ہے. شفاعت کی پہلی قسم جو میں نے کہی شفاعت کبریٰ، اس کی مزید کوئی قسم نہیں ہے اور یہ شفاعت
ایک ہی شخصیت کے پاس اس کا اذن ہے، اور وہ رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیے۔ یہ وہ شفاعت ہے جس کا فائدہ مومن کو بھی ہوگا، کافر کو بھی ہوگا۔ بعد میں جب مفہوم عرض کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ پہلے والوں کو بھی ہوگا، بعد والوں کو بھی، نیک کو بھی، برے کو بھی، سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ اونلی ون ٹائم ہوگی، ایک وقت ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی، اور ایک ہی شخصیت کو اس کے لیے معزون بنایا گیا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عزم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جب قیامت کی ہولناکی ہوگی اور محشر میں سارے لوگ جمع ہو رہے ہوں گے، اس وسیع و عریض میدان میں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جہاں کوئی عوج و امت نہیں ہوگا، نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی جگہ اونچی نیچی نہیں ہوگی، سب ہموار چھٹگل میدان ہوگا۔ اور اس میدان میں زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، سختی کی کیفیت ہوگی، سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کان جوڑیں گے اور کہیں گے اس سختی سے جان کب چھوٹے گی۔ اور جمع ہونے والے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت آخری شخص تک ہر کوئی اس میں جمع ہوگا۔ اور یاد رکھیے جب سختی کی بات آتی ہے رب العزت کہتا ہے فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، فرمایا زمین و آسمان میں جب ہر کوئی بے ہوش ہو رہا ہوگا، کچھ ایسے بھی ہیں اللہ اس وقت بھی جنہیں ہوش میں رکھے گا۔ وہ صالحین، وہ انبیاء، رسل، ان کی بات نہیں کر رہے، وہ استثناء والے لوگ ہیں۔ باقی سب لوگ سختی کی جب کیفیت میں مبتلا ہوں گے، کہیں گے یہ سختی کیسے ٹلے گی؟ کہیں گے یہ تو حساب سے پہلے کا معاملہ ہے۔ کسی کو کہیں جا کے کہ سفارش کرے ہمارا حساب شروع ہو جائے تاکہ اس سختی سے تو جان چھوٹے۔ ساری انسانیت جمع ہو کر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی یا آدم انت ابونا، اے آدم علیہ السلام آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، اور باپ کو اولاد سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ہم سختی میں مبتلا ہیں اور آپ وہ ہیں استفاق اللہ جن کو اللہ نے چنا ہے، آپ اللہ کے مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو بھی چنا، وہ مصطفیٰ ہیں، اور آقا علیہ السلام تو چنے ہوئے ہیں۔ جب لوگ جا کے کہیں گے نا آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، بڑی عظمت سے نوازا ہے، آپ سفارش کریں نا حساب شروع ہو جائے، اس سختی سے جان چھوٹے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ شیس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مختلف نبیوں اور رسولوں سے ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسحاق علیہ السلام کے پاس آئیں گے، داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ چلتے چلتے ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور طرف چلے جاؤ۔ جب ساری انسانیت جمع ہو کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ تو کلمۃ اللہ ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے بنایا ہے، اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا ہے، آج آپ رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے کہ رب حساب شروع کر دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، کہیں گے جاؤ سارے کے سارے محمد عربی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اگر تم نے اس مشکل سے جان چھڑانی ہے تو وہی شخصیت ہیں جن کے کہنے پر حساب شروع ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے انسان جمع ہو کر فَيَأْتُونِي، سب کے سب میرے پاس حاضر ہوں گے اور مجھ سے آ کے کہیں گے اے رسول خدا، اے حبیب خدا، اے اللہ کے آخری نبی، ہم سب جگہ سے ہو کر آئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں،
دعا کریں نا کہ رب حساب شروع کر دے، اس سختی سے تو جان چھوٹے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے تم کہاں تھے؟ فَأَقُولُ أَنَا لَهَا، فرمایا یہ کام تو میرا ہے، اللہ نے یہ اذن تو مجھے دے رکھا ہے۔ فرمایا اچھا ہوا آ گئے، میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب آتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام رب سے کہیں گے، اور رب العزت جل وعلا آقا علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت سے پھر لوگوں کا حساب شروع کر دے گا۔ میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ٹائم ہوگی، صرف دوبارہ نہیں ہوگی، اور یہ شفاعت جنت میں داخلے کے لیے نہیں ہوگی، حساب کتاب کے شروع ہونے کے لیے ہوگی، کہ اب اس سختی سے جان چھوٹے اور اپنے انجام کو پہنچتے چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری سفارش سے اللہ تعالیٰ پھر حساب شروع کر دے گا۔ اس کے بعد دوسری سفارش ہے، شفاعت ہے شفاعت عامہ۔ یہ بھی شروع آقا علیہ السلام ہی فرمائیں گے، اس باب اور دروازے کو کھولیں گے آپ، لیکن یہ شفاعت سارے نبی کریں گے، سارے رسولوں کو اختیار ہوگا، صالحین امت کو ہوگا، حفاظ کو ہوگا، علماء کو ہوگا، قرآن یہ شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، کچا بچہ جو مر جائے وہ اس شفاعت کرے گا، یعنی شفاعت کرنے والے اور بھی ہوں گے، لیکن یہ شفاعت سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے جو شخصیت کرے گی وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بابت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آتانی آتن من عند ربی، فرمایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ اب جب کہا نا آنے والا آیا، رب کی طرف سے جو آتا تھا وہ جبریل امین تھے۔ آج بات کی اتنی جلدی تھی بتانے کی کہ ان کا تذکرہ اور نام لینے کی بجائے فوراً کہا رب نے ایک بھیجا تھا جو آتا ہے وہ آیا، اور آگے بات شروع کر دی۔ اور پھر بات کیا کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فخیرانی، رب نے پیغام یہ بھیجا ہے، مجھے کہا ہے محبوب تمہیں اختیار دیتے ہیں، چناؤ کر لو، انتخاب کر لو۔ یاد رکھیے اختیار، چناؤ اور انتخاب میں کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی چیز ہو تو اس میں تو اختیار نہیں، وہ تو یہی چیز ہے لے لو، تو اس میں کم از کم دو چیزیں ہوتی ہیں، اور زائد جتنی بھی ہو سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اختیار ملا۔ اختیار کیا ہے؟ بین ان یدخل نصف امت الجنہ، رب نے کہا محبوب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ابھی بات کر لو، ہاں کر دو، تمہاری آدھی امت ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور آدھی امت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جمع ہو کر محشر میں، میدان حشر میں 40 صفیں بنے گی، میری اکیلی امت میدان حشر میں 80 صفیں ہوگی۔ اور فرمایا میں تمہاری کثرت پر اس وقت فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے کتنی زیادہ امت سے نوازا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے رب نے اختیار دیا، محبوب چاہو تو ابھی بات کر لو، تمہاری آدھی امت بخش دیتے ہیں۔ اب ذرا آدھی امت کے بارے میں سوچئے یہ کیا ہے۔ آج کے دن کی بات کریں، پہلے 1400 سال جو گزر گئے اور بعد میں کتنی صدیاں گزریں گی وہ الگ ہے۔ آج محتاط اندازے کے مطابق اس دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.60 کروڑ سے متجاوز ہے، زیادہ ہے۔ آج کے دن مسلمانوں کی تعداد اس دنیا میں 1.60 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، اور مسلمان اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے اور آقا علیہ السلام کی محبت پر جمع نہ ہونے کی وجہ سے فرقہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ورنہ کائنات میں جتنے مسلمان ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں تو دنیا میں اسلام غالب آ جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ایک ملک ہے ہمارا ہمسایہ ملک، دنیا میں دوسرا ملک کوئی نہیں۔
یہودیوں کا کوئی ملک نہیں، ان کے نزدیک ایک ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیل ہمارا ملک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کا نہیں، کیوں کہ مالک جو ہوتا ہے اس کی چیز ہوتی ہے، قابض اور غاصب کی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے غصب کیا ہے، قبضہ کیا ہے، یہ ان کی بدماشی ہے، ان کا ملک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہماری روح سے دیکھا جائے تو یہودیوں کا دنیا میں کوئی ملک نہیں، ان کے نقطہ نظر کے مطابق ایک ملک ہے، اسرائیل۔ لیکن دیکھیے ان کی سازشیں دنیا میں کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور مسلمان کتنے سادے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد، اتنے زیادہ ممالک، اس کے باوجود مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وہ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہے۔ اگر متفق ہو جائیں، اور اتفاق جب بھی ہوگا ناموس رسالت پر ہی اتفاق ہو سکتا ہے، محبت رسول پر ہی اتفاق ہو سکتا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان کہلوانے والے وہ بھی پوچھیں کہ بتاؤ میلاد کیوں مناتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اسلام کی محبت کی بجائے یہ غیروں کی بات داخل ہو گئی۔ یہ سوال کسی مسلمان کا تو بنتا ہی نہیں، جو سوال کرے آپ اسے 1000 جواب دیں، لیکن ایک سوال ضرور کیا کریں کہ یہ سوال مسلمان کا نہیں ہے کہ نبی کی آمد پر خوشی کیوں مناتے ہو؟ بتاؤ غیروں کا سوال تمہاری زبان پہ کیسے آ گیا؟ تمہارا یہ حق نہیں بنتا۔ اور جس دن ساری امت مجتمع ہو کے آقا علیہ السلام کی محبت اور ناموس رسالت کی بات کرے گی، اسی دن فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ تو گرامی قدر، آج کے دن کے مطابق آدھی امت، یعنی جو آج موجود ہے صرف اس میں سے آدھی، پہلی صدیوں یا بعد والوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی تعداد 80 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی؟ کروڑ سے بھی زیادہ، 80 کروڑ سے زیادہ مسلمان آج کے دن میں۔ اگر اب ہم اپنی حالت دیکھیں کہ امانت، صداقت اور دیانت ہم مسلمانوں سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہم نے عیش پرستی کو، جھوٹ کو، لالچ کو، غرر کو، دھوکہ دینے کو، رشوت کو، سود کو، کرپشن کو اپنا لیا ہے۔ اسی وجہ سے تو تباہی ہے۔ اگر آج ہم درست ہو جائیں تو معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اب اتنے زیادہ گناہ، اتنے زیادہ جرائم، اتنی زیادہ برائیاں، اس کے باوجود آدھی امت بخشی جائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ رب نے جب کہا محبوب اختیار ہے، چاہو تو آدھی امت بخشوا لو، وبین الشفاعہ، چاہو تو اذن شفاعت لے لو۔ محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آدھی امت بخش دیں، راضی ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سفارش کا اذن دے دیا جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، فرمایا میں نے فوراً بلا تعمل، بغیر سوچے سمجھے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً کہا مولا آدھی امت کی بخشش نہیں چاہیے، باقی آدھی کدھر جائے گی؟ اے اللہ تو مجھے شفاعت کا اختیار دے دے، جس کے بارے میں میں کہتا جاؤں اے اللہ اسے بھی بخش، اسے بھی بخش، تو اسے بخشتا جا۔ رب نے کہا محبوب اختیار دیا، جو تم نے چن لیا ہے وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ گرامی قدر، اتنا بڑا اختیار ملے نا تو بندہ بڑا سوچتا ہے کہ 2 دن چاہیے، 10 دن چاہیے، 4 دن چاہیے۔ ایک باپ کے 2 مکان ہو نا، بچوں کہتا ہے تو کون سا لینا چاہتا ہے، یہ یا یہ؟ وہ اس میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے، ویلیو جانتا ہے، پھر بھی کہتا ہے ٹھہرو مشورہ کر کے کل بتا دوں گا، پرسوں بتا دوں گا، ویلیو چیک کرتا ہے، بڑا اندازہ لگاتا ہے مجھے سوٹیبل کون سا ہے۔ لیکن بتائیے تو صحیح، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی خدا کے اختیار کے بغیر بات تعمل نہیں کیا۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں فاخترت الشفاعہ، یہ لفظ فا جو ہے عربی میں تعقیب کے لیے آتا ہے، اور دیر کے بعد جب کوئی کام ہو اس کے لیے ثم آتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ فا ہے، فا کا معنی فوراً۔
للتعقیب، اگر دیر کے بعد سرکار انتخاب کرتے نا تو لفظ ہوتا ثم اخترت الشفاعہ، سرکار نے فرمایا نہیں، ایک لمحہ بھی میں نے تأمل نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ لوگ تو بعد میں حساب کرتے ہیں کیا لیا جائے، میں تو پہلے ہی متفکر تھا کہ امت کے بارے میں کیا رب سے مانگوں، جب میں پہلے ہی فکر مند تھا، سوچ رہا تھا رب سے آدھی امت کی بخشش مانگوں یا اذن شفاعت مانگوں، تو فیصلہ تو ہونا ہی فوراً تھا، اس لیے کہ میں نے تو پہلے ہی سوچا تھا نہیں آدھی بخشی جائے گی تو باقی آدھی کدھر جائے گی، میں کہتا تھا رب اختیار شفاعت دے دے، تو رب نے مجھے پوچھ لیا، جب پوچھا فاخترت الشفاعہ، میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا اے اللہ آدھی امت کی بخشش نہیں، اذن شفاعت دے دے۔ رب نے کہا محبوب جو تم نے مانگ لیا ہے وہ ہم نے دے دیا۔ دوسری حدیث سنیے، یہ صحیح مسلم سے ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے زندگی میں ایک بار ایسا بھی کہا کہ دعا سے پہلے کہا اے آدم جو دعا تمہارا جی چاہتا ہے کر لو، پہلے ہی ضمانت دیتا ہوں جو کہو گے وہ قبول ہو جائے گا۔ اے نوح جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگو گے فوراً تمہیں مل جائے گا۔ فرمایا ہر نبی پر ایسا وقت آیا، کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے دور نہیں رکھا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، اور فرمایا جب بھی کسی نبی کو رب یہ اختیار دیتا تھا نا آج کچھ خاص بات مانگ لو اور میں خدا کہتا ہوں جو کہو گے وہ دے دوں گا، انہوں نے دعا کر لی، مانگ لیا، سوال کر لیا، اور فرمایا جس نے بھی کیا رب نے اسے اس کے سوال کے مطابق عطا بھی فرما دیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی وقت آیا رب نے مجھے کہا محبوب آج وہ اسپیشل آفر خاص دعا کے لیے تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے ہر نبی کو کہا ہے اے محبوب آج کوئی خاص دعا مانگو، اور پہلے ہی کہہ رہا ہوں جو مانگو گے وہ عطا ہوگا۔ اور ویسے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وحی اترتی ہے تو لب کھولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ حضور تو اپنی مرضی سے بولتے ہی کب ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اسپیشل آفر تھی، رب نے خاص کہا تھا محبوب اب کچھ خاص مانگ لو۔ تو الفاظ حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، یعنی الفاظ سے جو مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے گویا پوچھا اے مالک یہ جو خاص آفر ہے محدود مدت کے لیے ہے، اس کی کوئی لیمٹ ہے، حد ہے؟ جیسے آج ہم 3 دن کے لیے کوئی آفر رکھتے ہیں، ہفتے کے لیے رکھتے ہیں، مہینے کے لیے رکھتے ہیں، تو رب العزت نے کہا محبوبوں سے تو ایسی باتیں نہیں ہوتی، آپ کے لیے کون سی حد ہے، آپ جب چاہیں کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا اے خدایا تو نے آج جو مجھے کہا ہے نا محبوب کوئی خاص دعا مانگو، میں اس دعا کو آج یا رب العالمین محفوظ کرنے لگا ہوں، وہ دعا اور وہ اختیار میرے پاس رہے اور میں پھر کسی موقع پر اس کا استعمال کر لوں۔ اللہ نے کہا محبوب ایسے ہی کر لو۔ ویسے تو عمومی دعا کی بھی کیفیت یہ ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی جب ناز سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور السلام کی تو دعاؤں کی یہ کیفیت تھی، لیکن آج خاص دعا ہے، رب نے کہا نہیں محبوب کوئی اسپیشل بات مانگو، کوئی خاص بات کہو۔ کہا مولا ابھی کہنی ضروری ہے؟ کہا نہیں محبوب جب جی چاہے کہہ لینا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت کہی نہیں، یعنی طلب نہیں کر لی، اس کو محفوظ کیا ہے، لیکن محفوظ ایسے کیا ہے کہ امت کو اس کی خبر بھی دی ہے۔ اب سنیے صحیح مسلم کے الفاظ میں آقا علیہ السلام نے کیا کہا،
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے دعا کر کے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا۔ رب نے جب مجھے کہا نا وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا۔ حضور کس لیے؟ فرمایا شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، میں نے کہا قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے جو قبول ہی قبول ہے، اس دعا کی برکت سے میں اپنی امت کی شفاعت کروا لوں گا، اپنی امت کی بخشش کروا لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے امت کی بخشش کے لیے اس دعا کو محفوظ فرما لیا ہے۔ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنی گہری دلچسپی ہے اور کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی وقت کچھ مانگ لیتے، کہتے کیسر و کسریٰ کے محل ہمارے پاس آ جائیں، بڑی سختی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ طلب نہیں کیا۔ کچھ اور مانگتے اور وہ لب تو کھلتے تو بات بن جاتی، اور انہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے کہا تھا حضور آپ جب اٹھے ہیں آپ کے جسم مبارک پر چھال کے نشان ہیں، آپ آرام فرماتے، حضور اتنی تنگی اور آپ دو جہاں کے سردار، کیسر و کسریٰ تو رب کے نافرمان بھی ہیں، موجوں میں ہیں، حضور آپ ایک دعا نہیں کر دیتے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی سخت وقت آیا، لیکن اس سختی نے بھی انہیں دین سے دور نہیں کیا۔ عمر ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اور وہ عمر فاروق جو آقا علیہ السلام سے یوں کہا کرتے تھے، جب ان کا اپنا دور خلافت آیا نا، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اور وہ عمر فاروق سرہانہ اینٹ کا بنا کے ایسے ہی بوریا پر لیٹے تھے، جب اٹھے تو جسم پر نشان تھے۔ اور گرامی قدر آقا علیہ السلام کی تربیت کا کتنا حصہ، اب تو سب کچھ موجود تھا، اب تو کوئی کمی نہیں تھی، مگر عمر فاروق کی حالت ایسی کیوں تھی؟ وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ کو جس حالت میں دیکھا ہے، کائنات میں سب سے اچھی حالت وہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس فقر کو اختیار کیا تھا، عمر بھی اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدر کس قدر کریم آقا علیہ السلام امت کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر جب کہا محبوب جو مانگنا ہے مانگ لو ابھی دے دیں گے، یہ نہیں کہا مالک دنیا کی سرداری مل جائے، بڑی حکومت مل جائے، سہولت ہو جائے، آسانیاں ہو جائیں، کیسر و کسریٰ ہمارے پاؤں میں آ کے گر جائیں۔ کہا اے اللہ تیرے فضل سے یہ سب کچھ تو پہلے ہی ہونا ہے، تو جیسے تیری تدبیر ہے ویسے ہو، میں اپنی دعا کو محفوظ اس لیے کر رہا ہوں قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کام آ جائے۔ اور گرامی قدر ذرا توجہ کیجئے، میں نے آیت الکرسی سے اس لیے حصہ پڑھا کہ یہ اکثر لوگوں کو یاد ہے، ویسے قرآن کی متعدد درجنوں آیات ہیں جو شفاعت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ تفصیل بھی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ وہ آیت پڑھوں جو لوگوں کو یاد ہو اور بات کہنی اور کرنی آسان ہو جائے، بات سمجھنی مشکل نہ رہے۔ اللہ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ، فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، اور اگر استفہام انکاری ہو تو معنی ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کسی میں جرت نہیں اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ اے مالک کسی میں نہیں؟ فرمایا نہیں، از خود سے کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر جسے اللہ خود اجازت اور اذن دے گا وہی اللہ کے حضور سفارش اور شفاعت کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں، فرمایا مجھے 5 وہ چیزیں ملیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہ ملیں، اور 5ویں چیز فرمایا اوتیت الشفاعہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت دے دی ہے، مجھے اذن شفاعت عطا فرما دیا گیا ہے، اور ماضی مجہول استعمال کیا، فرمایا یہ نہیں کہ ملے گا، فرمایا رب نے وہ مجھے پہلے ہی دے رکھا ہے۔ اور گرامی قدر جامع ترمذی کی ایک اور روایت عرض کر کے بساط گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام امت کے بارے میں متفکر رہتے تھے، صبح مساء دن رات، میلاد کی رات ہو یا معراج کی رات، کہا کرتے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہی سپرد کر دے، مجھے ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، تحفے میں دے دے۔ ربی حبلی امتی کا یہ معنی نہیں کہ اللہ میری امت بخش، اس کے لیے الفاظ ہیں اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت بخش، ان الفاظ کا معنی ہے۔ ربی حبلی امتی کا معنی ہے یا اللہ میری امت میرے ہی حوالے کر دے، ہبہ کر دے، تحفہ دے دے، گفٹ کر دے، یہ معنی ہے ربی حبلی امتی کا۔ آقا علیہ السلام کثرت سے فرمایا کرتے تھے
اور یہاں تک کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور جامع ترمذی میں یہ بھی روایت ہے، کہتے ہیں رب سے کہتے رہتے تھے اے مالک امت کے معاملے میں کوئی آسانی ہو جائے، کبھی غاروں میں جا کے روتے رہتے، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی میلاد کی رات، کبھی معراج کی رات۔ امت کیسی ہے، وہ سوچتی ہے کہ نبی کو یاد کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ارے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نبی کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، وہ صبح و مساء ہمیں کیوں یاد کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے میری امت میری امت میری امت، ہم کیوں نہ کہیں میرے نبی میرے رسول میرے نبی۔ گرامی قدر ہوا کیا، آقا علیہ السلام فرماتے، ابو امامہ کی روایت جو میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں وعدانی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا، اور رب وہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اس سے ایسی بات متصور نہیں۔ اور وعدہ کیا کیا؟ وعدہ یہ کیا ان یدخل من امتی 70,000 بلا حساب ولا عذاب۔ رب نے کہا محبوب تمہارے ساتھ وعدہ ہے، تمہاری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں بیٹھ دوں گا۔ عمومی طور پر لوگ لفظ حساب کتاب استعمال کرتے ہیں، اس حدیث میں حساب اور عذاب یعنی حساب بھی نہیں ہوگا اور ایک لمحہ عذاب بھی نہیں ہوگا، یوں ہی اللہ انہیں جنت میں بیٹھ دے گا۔ جب یوں کہا نا تو آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ اتنی امت کی کثرت دی ہے کہ تو خود کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ جب یہ لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں اور آگے سلسلہ کیسے چلے گا، تو نے کہا تھا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اتنی کثرت تمہیں امت کی دی ہے، تمہیں کسی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اے اللہ ایک طرف تو کثرت دے دی امت کی اور دوسری طرف کہتا ہے 70,000۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب ایسا کر لو ما کل 1000 70 الفا، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور۔ اب جب 70,000 ضرب 70 کریں تو یہ 49 لاکھ بنتے ہیں۔ اب تعداد کتنی بن گئی؟ 49 لاکھ۔ 50 لاکھ سے 1 لاکھ کم، اب تعداد پہلے سے 70 گنا بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود اگر حساب کیا جائے تو 50,000 گننے میں بہت لمبی بات ہے، 49 لاکھ بندہ گنے تھک جائے، گنتی پوری نہ ہو، لیکن امت کی تعداد کے حساب سے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ابھی حالیہ مردم شماری میں ہمارے گجرانوالہ کی صرف آبادی، اس شہر کی آبادی گجرانوالہ کی 50 لاکھ سے زیادہ ہے، تو اس حساب سے تو گجرانوالہ کی موجودہ آبادی جو ہے اتنی بھی تعداد نہیں بنتی، 49 لاکھ، تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں۔ جب حساب ہونے لگا نا، رب نے کہا محبوب چھوڑو حساب کو، یہ باتیں تو اور ہیں، اصل بات یہ عربی میں سب سے بڑا گنتی کا جو ہندسہ استعمال ہوتا ہے وہ 1000 ہے۔ 1000 سے اوپر کوئی الگ سے لاکھ کے لیے الگ ہندسہ نہیں، بلکہ کہہ رہے تھے 100,000 یعنی 100,000، اس طرح لاکھ بنتا ہے۔ باقی زبانوں میں کیفیت اور ہے، عربی میں سب سے بڑا لفظ جو گنتی میں بولا جاتا ہے وہ 1000 ہے۔ اب لاکھ بنانا ہو تو اس کو 100 کے ساتھ جمع کرتے 100,000، 10 لاکھ بنانا ہو تو اسی طرح اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی لاکھ کے لیے الگ کے لفظ نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس لاکھ کے لیے الگ ہے، کروڑ کے لیے الگ ہے، ارب کے لیے الگ ہے، لیکن عربی میں سب سے بڑا ہندسہ ہی 1000 ہے۔ رب نے کہا محبوب اس زبان میں سب سے بڑا ہندسہ ہی یہ ہے، یہ اعداد و شمار اور حساب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کثرت کے بیان کا معاملہ ہے۔ پھر محبوبوں سے حساب نہیں ہوتے، گنتیاں نہیں ہوتی، اتنا اتنا۔ دو بھائی سلوک سے رہ رہے ہو نا، آپس میں کوئی چیز لین دین کریں تو اس کا حساب نہیں لکھتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے تمہیں دے دیا وہ تمہارا ہے، جو تو نے مجھے دے دیا وہ میرا ہے۔ جب محبت ہو تو یہ حالت ہوتی ہے، وہاں حساب نہیں چلتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کلمات پر ذرا بڑی توجہ کیجئے گا، حاصل کلام ہے، اور یہاں پتہ چلے گا کہ شفاعت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کیفیت کیا ہے۔ ہم محروم ٹھہر جائیں تو اپنی بدبختی ہے، وہاں عطا کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے وعدہ کیا نا 70,000، میں نے کہا مولا کم ہے، کہا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، میں نے کہا مولا ابھی بھی 49 لاکھ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کہا محبوب چھوڑو گنتیوں کو، حساب رہنے دو۔ اور بھی احادیث ہیں جن میں آگے یہ بھی ہے کہ ایک ایک کے ساتھ 70,000 وہ بھی گنتی ہے، وہ بھی تو پھر ایسا ہی حساب ہوگا۔ اور پھر رب نے کون سی بات کہی کہ ساری دنیا کے ریاضی دان جمع ہو کر بھی کسی کلیے کے ساتھ اس نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور 1430 سال تو آقا علیہ السلام کو وصال فرمائے ہو گئے، اس سے پہلے کی یہ بات ہے، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں نکال سکا۔ اس سے کروڑ مراد ہے، ارب مراد ہے، خرب مراد ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیلکولیٹر ہے نا آپ کے پاس، اس کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، جب ہند سے اس سے بڑھ جائیں یہ کام نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے جو اس کا حساب کر سکے۔ اور کیا کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوں دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا نا مولا 70,000 ضرب 70,000، رب نے کہا وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي۔ حضور السلام فرماتے ہیں رب نے میرے ساتھ پھر یوں کیا، یوں چلو برا، کہا محبوب اتنے اور جنت میں، اتنے اور جنت میں، اتنے اور جنت میں۔ اور گرامی قدر جب رب یوں کہے محبوب اتنے اور جنت میں، تو بتاؤ تو صحیح یہ آپ کا یا میرا ہاتھ ہو تو بات سمجھ آتی ہے اس ہاتھ پہ کتنی چیز آ سکتی ہے، 2 ہاتھوں میں کتنی آ سکتی ہے۔ یہ تو اس نے کے ہاتھ کی بات ہے جو ہاتھ سے ہی پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ اب کوئی بیٹھ کے حساب کرے، گنتی لے لے، کیلکولیٹر لے لے، ریاضی دان جمع کر لے، اور بڑے بڑے لوگ جمع کر لے، پیمائش کرنے والے سارے آلے اور ذریعے جمع کر لے، اور بتائے تو صحیح ایک بار جو چلو برا تھا اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا کے باقی بات پھر آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بھی جا کے حساب کرتے رہیے گا۔ ویسے یہ باتیں حساب والی ہیں نہیں ہیں، لیکن ذہن ایسا ہے نا الجھن میں آ جاتا ہے۔ جس نے 2 2 4 کا حساب کیا اس کا خیال ہوتا ہے اس کا بھی حساب کریں، چلو کہیں تک تو پہنچے گا نہیں۔ اور وہ بات میں قرآن سے کہنے لگا ہوں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ وہ قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا کی کتنی شان ہے۔ اگر سمجھ جائیں، ایک سجدہ بھی قضا نہ کریں، ایک لمحہ بھی غفلت نہ کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے گا لوگو تم نے میری قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور ساتھ کیا کرے گا؟ رب ایک چیز دکھائے گا، اور وہ کیا ہے؟ یوں ہاتھ ہو نا کھلا، یہ ہاتھ ہے، یہ ہتھیلی ہے، یہ انگلیاں ہیں، جمع ہو جائے تو ہاتھ کہلواتا ہے۔ بند ہو جائے نا اسے کہتے ہیں مٹھی، اسے عربی میں قبضہ کہتے ہیں، قبضہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا ساری زمینیں، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے کے سارے آسمان وہ اپنا یوں ہاتھ بند کرے تو ساری مخلوقات اس کے اندر ہوں گی۔ رب ساری مخلوقات کو یوں اپنے ہاتھ میں لے کے بند ہاتھ کر کے کہے گا اے لوگو تمہیں میری قدر کا پتہ ہی نہیں چلا، ساری کائنات کو میں نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور سب کچھ اس کے اندر بند ہو گیا، باہر رہا ہی کچھ نہیں۔ ارے وہ خدا جو ہاتھ سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، وہ کہتا ہے یوں ہاتھ بند کروں کائنات کی کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں۔ اور وہ خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب یوں کھلے ہاتھوں۔ اب گرامی قدر اب ذرا سوچئے پھر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جہاں مرضی چلے جائیں اور تصورات کے گھوڑے دوڑا لیں،
تفکرات کے پرندوں کو پرواز دے دیں، علوم و فنون، ریاضی دانی اور ہندسہ دانی ہر چیز کو لے آئیں اور دنیا کے سارے پیمائش کے ذریعے سارے کیلکولیٹر جمع کر لیں، اس بات کا تو احصاء ہو ہی نہیں سکتا، شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا رب نے کیا کہا سمجھ یہ آتی ہے۔ محبوب خدا یہ چاہتے تھے کہ ساری امت بخشی جائے، اللہ نے کہا محبوب ساری امت کیا، ساری مخلوق، اور ساری مخلوق میں انسان نہیں، جنات، پرند چرند درند، آسمان زمین، سب کچھ محبوب میں ایسے مٹھی بند کروں گا قیامت کو، کر کے دکھائے گا رب، قرآن کہتا ہے۔ تو محبوب اس کے اندر ہوگا۔ تم راضی نہیں ہو رہے تھے کہ گنتیوں سے، حساب سے، ہم نے کہا محبوب اب راضی ہو، اب راضی ہو، اب راضی ہو۔ میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک فرمایا، ایک حدیث میں رب مجھ سے کہے گا، اور اس وقت کہے گا جب دوزخ کا دروغہ بول کے کہے گا اے محمد ہاشمی، اپنی امت میں سے میرے لیے حصہ چھوڑ ہی نہیں رہے، جو تھے سب لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک رب کو منظور ہوگا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا۔ پھر رب کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع وقل یشفع لک، پیارے محمد عربی سر کو اٹھاؤ، کہو تو صحیح سنا جائے گا، بات تو کرو پوری ہوگی، سفارش تو کرو قبول ہوگی، محبوب بولو تو صحیح سنا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا، اور جو میں کہوں گا رب کہے گا ٹھیک ہے محبوب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ وقت آئے گا رب مجھے پوچھے گا یا محمد ارادیتا، اے محبوب کیا اب راضی ہو؟ ارادیتا اب راضی ہو، ارادیتا اب راضی ہو؟ میں کہوں گا ردیتو یا رب، اے میرے رب میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ رب کہے گا محبوب تو راضی ہے تو ہمارا بھی وعدہ تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ گرامی قدر، ہر شخص اپنے فائدے کی بات کو تو ضرور وصول کرتا ہے۔ انسان جبلتاً، خصلتاً اور عادتاً اپنے فائدے کو عزیز سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ان لوگوں کی عقل بھی کام نہیں کرتی جو شفاعت کے مسئلے میں، آقا علیہ السلام کی سفارش کے مسئلے میں، آپ کی اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کی دعا کے مسئلے میں بھی اختلاف کرتے؟ ارے اپنے فائدے کی بات وہ بھی نہیں چن رہے، اس کو بھی نہیں لے رہے۔ اگلی بات کہتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و عالمین کے لیے ہے، کہیں وہ بات ایسا نہ ہو کہ شایان شان نہ ہو، ورنہ حدیث کی روح سے میں بھی کچھ کہہ دیتا۔ بس اتنی ہی بات کہتا ہوں اس بات کو ترک کر کے کہ کم از کم اپنے فائدے کی بات تو لے لو۔ جب رب نے محبوب کو کہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی صاحب رافت و رحمت، اور اپنی دو صفات جمالیہ مومنوں کے لیے اپنے محبوب کو دے دی ہیں، عطیہ کر دی ہیں، ارے اب بھی بھول میں رہنا بڑا خسارے کا سودا ہے۔ اور آج اپنی اس گفتگو کو ان الفاظ کے ساتھ مکمل کرتا ہوں جو آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سواد بن قارب نے کہے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کے نعت گو صحابی تھے اور نعت گو شاعر تھے، خود نعت لکھتے اور آقا علیہ السلام کو قصیدہ سناتے، اور صحابہ کی مجلس میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے مقطع آخری شعر جو ہوتا ہے جس میں عموماً شعراء اپنا نام بھی کہتے ہیں، کیسے حسین انداز سے انہوں نے وہ اپنا نام بھی کہا اور استشفاء پیش کیا۔
استشفاء کا مطلب ہوتا ہے شفاعت کا سوال کرنا، شفاعت طلب کرنا۔ آقا علیہ السلام سے کہا حضور آپ میرے شفیع بن جائیں۔ آج ہم اپنے الفاظ سے نہیں، آقا علیہ السلام کے اس ساتھی اور صحابی کے الفاظ سے ہی حضور السلام کی بارگاہ میں استشفاء پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول کن لی شفیعن، حضور آپ میرے سفارشی بن جانا۔ کب؟ یوم لا ذو شفاعہ، یوم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ حضور اس دن جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں آگے بڑھے گا، اس دن جب یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ والی کیفیت ہوگی، اس دن جب کوئی اپنے احوال میں گم ہوگا اور نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوگا اور اپنے سے سختی کو ٹالنا ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوگا، حضور آپ اس دن سفارش کر دینا۔ یوم لا ذو شفاعت سوا کا، حضور جس دن آپ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ کَبِمُغْنٍ عَنْ سِوَادِ بْنِ قَارِبٍ، حضور سواد بن قارب کو اس دن بچا لینا، اس دن محفوظ کر لینا، عذاب سے محفوظ کر دینا۔ اے نبی مطلبی، اے رسول ہاشمی، اے عزیز و حریص و رؤوف و رحیم محبوب، آج ہم بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھی نے کہا تھا اور جس کے کہے کو سن کے آپ راضی ہوئے تھے۔ حضور جس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ہم گناہ گاروں کی سفارش کر کے ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بزم و محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور رب کے حضور ہم نے جو شکرانہ ادا کیا اللہ اس کو برکت عطا فرما کے آخرت میں بھی ہمارے لیے ذخیرہ بنائے، اور آقا علیہ السلام کی کامل و اکمل محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ جو اس سے محروم ہے اللہ اسے بھی محبت کے جام نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔